اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو بات آگے آ رہی ہے یہ خود اللہ کی طرف سے کلام ہے۔ ان لو استقاموا علی الطریقۃ لاسقیناہم ماء غدقا، اور یہ کہ یہ اگر لوگ اپنے اس طریقے پر جو طریقہ انبیاء کا تھا، جو آدم نے دیا تھا، جو نوح نے دیا تھا، یہ چلتے رہتے تو ہم انہیں خوب پلاتے، پانی بھر بھر کر خوب سیراب کرتے ان کو۔ یہاں لفظ طریقت آیا ہے قرآن میں، شریعت، طریقت۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، شریعت اور یہ طریقت، دونوں کا مفہوم ایک ہے، طریقہ اور شریعت، لیکن یہ کہ اس کا استعمال ہو رہا ہے کہ شریعت سے مراد لی جاتی ہے جو دین کی کا قانون ہے، اس کے ظاہری پہلو، قانونی پہلو، اور طریقت اسی کے باطنی پہلو کا نام ہے کہ ایک نماز ہے، وضو کیسے کرو گے، کیا فرائض ہیں، کیا نوافل ہیں، کیا کام رہ گیا تو وضو نہیں ہوا، یہ شریعت بتائے گی، یہ آپ کو فقیہ بتائیں گے، یہ آپ کو مفتی حضرات بتائیں گے۔ لیکن نماز کی اصل روح تو ہے خشوع اور خضوع، حضور قلب، یہ پھر طریقت کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ بدقسمتی سے پھر ان کو پھاڑ دیا گیا، وہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ یہ سب چیزیں یکجا ہونی چاہیے تھی۔ اور جو ہمارے اولین صوفیاں ہیں وہ بہت بڑے عالم بھی تھے، ایسے نہیں تھے کہ صرف صوفی تھے، وہ بہت بڑے مفتی بھی ہوتے تھے، بلکہ اولین کیا، اس دور میں بھی جو میں نے آپ سے بتایا تھا کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مفتی بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، اور بہت بڑے مرشد بھی ہیں، میرزا مظہر جانے جانا شہید کے خلیفہ ہیں، اور یہ سب شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ ہے، سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ، اس کے بزرگ ہیں، تو وہ ہیں وہ جامع و صفات لوگ۔ لنفتنہم فیہ، اور یہ بھی جو ہم کو پانی پلاتے اور سیراب کرتے، یہ بھی اس لیے تاکہ ان کو اور جانچے اور پرکھے اور امتحان لیں۔ ایک امتحان غربت میں ہے، ایک امتحان تمنگری میں ہے، ایک امتحان فاقے میں ہو رہا ہے، ایک امتحان ہو رہا ہے کہ کثرت سے ہم نے دے رکھا ہے۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو کوئی بھی اعراض کرے گا اپنے رب کے ذکر سے، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو وہ چلے گا، وہ ڈال دے گا اس کو چڑھتے عذاب میں، اللہ تعالیٰ ایسے عذاب میں صعدا، جس کی شدت بڑھتی چلی جائے گی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور دیکھو مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ مسجد سے مراد مسجد سجدے کی جگہ بھی ہے، اور مسجد سے مراد سجدے کے یہ اعضاء بھی ہیں، یہ پیشانی اور یہ ناک اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں، ایڑیاں، وہ پنجے، یہ سارے جو ہیں یہ سجدے کے جو جسم کے حصے ہیں۔ یہ مسجدیں بھی اور سجدے کی جگہ بھی للہ ہے، سب اللہ کی ملکیت ہے۔ فلا تدعوا مع اللہ احد، اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو مت پکارو۔ وانہ لما قام عبد اللہ یدعوہ قالوا یکونون علیہ لبدا، اور یہ اب یہاں پھر قول آ گیا ہے انہی کا جنات کا کہ جب وہ عبداللہ کو ہم نے دیکھا، وہ کھڑا تھا، وہ قرآن پڑھ رہا تھا، وہ نماز پڑھا رہا تھا، لما قام عبداللہ یدعوہ، اسے پکار رہا تھا اللہ کو، اللہ کا بندہ، قالوا یکونون علیہ لبدا، وہ تو ایسے ہو رہے تھے سننے والے گویا کہ اس کے اوپر ٹھٹ کے ٹھٹ جمع ہو جائیں گے وہاں پر، لیکن یہ کہ وہ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ قل انما ادعو ربی، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو میں پکارتا ہوں اپنے رب کو، ولا اشرک بہ احدا، اس کے سوا میں کسی اور کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دیجئے مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے تمہارے لیے، نہ کسی نقصان کا اور نہ کسی راہ پر لانے کا، میں تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا۔ وہ آیت یاد کر لیجئے، انک لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے بھی چاہیں، وہ تو اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، کہہ دیجئے میں ہرگز نہ پاؤں گا کہ مجھے اللہ کے سوا کوئی پناہ دے سکے، یجیرنی من اللہ احد، اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے مجھے کوئی پناہ دے سکے میں نہیں پاؤں گا، ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور اللہ کے سوا میں کہیں جو ہے کوئی اپنا سر چھپانے کی جگہ نہیں پاؤں گا، الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، الا یہ کہ میں اس کی طرف سے پیغامات اور اس کی طرف سے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دوں۔ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو میں پکڑا جاؤں گا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم تو پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، تو اس کے لیے تو پھر جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ صدق اللہ العظیم۔